अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1.5 साल से 2.5 साल तक के जो कुछ बच्चे हैं वो देर से बोलना शुरू करते हैं, ताख़ीर से बोलना शुरू करते हैं या बोलते हुए अटकते हैं, या बोलने में जिन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। कई मदर्स माएँ इस हवाले से परेशान रहती हैं और इस तरह के सवाल भी अक्सर आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ। देखिए, एक बात सुन लें कि 18 माह से 30 माह तक का जो बच्चा है, यानी कि 1.5 साल से लेके 2.5 साल के दरमियान का जो बच्चा है, वो बच्चा जब बोलने में ताख़ीर का शिकार होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलना शुरू करते हैं या इशारों से बात करते हैं, बात समझाने की कोशिश करते हैं, ज़बान से अदायगी नहीं करते। तो ऐसे बच्चों को लेट टॉकर्स चाइल्ड कहा जाता है। स्पीच डिले भी आप इसे आम टर्म में कह सकते हैं, स्पीच डिले। अब इसमें होता क्या है, ये जो बच्चे होते हैं ना, इस तरह के बच्चों में हालांकि सोचने की, समझने की, खेलने कूदने की जो सलाहियतें हैं वो भरपूर पाई जाती हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होते हैं ये। लेकिन बोलने में इन्हें बड़ी दिक्कत होती है, मसाइल का सामना करना पड़ता है। कई माएँ परेशान हो जाती हैं कि भाई 1.5 साल का हो गया, बच्चे ने अभी तक बोलना शुरू क्यों नहीं किया। या बाज़ बच्चे जो हैं वो 30 माह तक के भी हो जाते हैं, 2.5 साल तक के, लेकिन वो बोलना शुरू नहीं करते। तो उसके कुछ पहलू हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है, उस पर बात करते हैं। इस तरह के बच्चों के पास मैं पहले बता चुका हूँ कि सोचने, समझने, खेलने कूदने की जो सलाहियत हैं वो भरपूर मौजूद होती हैं। इनके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये अल्फाज की अदायगी नहीं कर पाते ज़ुबान से। लेट टॉकर्स चाइल्ड जो है या स्पीच डिले जो है, उस पर हम बात कर रहे हैं। इसकी वजह बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो सकता है, बच्चे में खुद एतमादी जो है उसकी कमी हो सकती है। बच्चा अक्सर आप देखते होंगे कि हेजिटेट होता है, बोलते हुए हिचकिचाहट महसूस करता है या हकलाता है। इस तरह के कुछ मसाइल होते हैं, बात कम करता है या करता ही नहीं है। तो रिसर्च के मुताबिक इसकी जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं? रिसर्च के अकॉर्डिंग ये फैमिली इशूज़ भी हो सकते हैं। फैमिली इशूज़ इस तरीके से हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात अगर मदर या फादर में से, यानी कि वालिद और वालदा में से कोई एक अगर अपने बचपन में इसी तरह रहा हो, तो बच्चों को भी ये मसाइल जो हैं वो पेश आते हैं। यानी कि आप माँ हैं और आप बचपन में अगर आपकी वालदा आपको बताती हैं कि तुमने भी देर से बोलना शुरू किया था, परेशान ना हो, या आप वालिद हैं तो आपको आपकी वालदा या कोई बताता है कि तुम जब छोटे थे तो तुमने भी देर से बोलना शुरू किया था, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। रिसर्च भी कहती है कि वालिद या वालदा में से अगर दोनों में से कोई एक भी अगर अपने बचपन में इसी तरह था और देर से बोलना शुरू किया था, तो बच्चों को भी ऐसे मसाइल पेश आ सकते हैं। तो उसमें फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि फैमिली इश्यूज़ ये हो सकते हैं। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि बर्थ इश्यूज़ जिसे हम कहते हैं, बच्चे की पैदाइश के दौरान बच्चे को मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, यानी कि बच्चे के 9 माह मुकम्मल नहीं होते, 9 मंथ की जो मुकम्मल है वो बर्थ नहीं होती, या जैसे पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चों को ऑक्सीजन चाहिए होती है और बाज़ जगहों पर बच्चों को फ़ौरन से ऑक्सीजन मुहैया नहीं की जाती या उसमें ताख़ीर की जाती है, देर की जाती है। इस तरह के बच्चों को भी फिर इस तरह का जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। अब 9 माह का बच्चा अगर पूरा है, उसमें भी हो सकता है, तो फिर भी घबराने वाली बात नहीं है। आगे हम टर्म्स देखते हैं कि है क्या। अगर बच्चा आपका 18 माह का है, यानी कि 1.5 साल का बच्चा है और उसने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया, तो आपने देखना है कि बच्चा इन अल्फाज की अदायगी कर सकता है, लाइक बेबी, अप, डाउन, स्लीपी, ईट, बाय, हाई, गो, आउट, इन। ठीक है, यानी कि ऊपर, नीचे, सोना, जागना, खाना, पीना, बैठना वगैरह, इस तरह के अल्फाज वो अदा करता है या नहीं करता। आपने 1.5 साल के बच्चे का 18 माह के बच्चे को इस तरीके से टेस्ट करना है। ठीक हो गया। अगर है बच्चा 30 माह का, 2.5 साल का बच्चा है, तो फिर आपको ये चेक करना है कि बच्चे को कम अज़ कम 100 अल्फाज मुख्तलिफ 100 वर्ड्स जो हैं वो उसे अदा करने आते हों, और ख़ास तौर पर वो 2 लफ्ज़ों को जोड़कर बोलना जानता हो, यानी कि मम्मा बाबा, दादा अब्बू, दादी अम्मा, मेरा पेन, मेरी चेयर, मेरी टीचर, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा खिलौना, मेरा कमरा, मेरा घर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इस तरह मतलब 2 अल्फाज को जोड़ के बोलता है,
2 ورڈز کو بولنا جانتا ہے اکٹھے، 2.5 سال کے بچے کا آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے. اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ ود دا پیسج آف ٹائم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اس طرح کے جو بچے ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ جب وہ اسکول گوئنگ ہو جائیں گے، اسکول جانے لگ جائیں گے، کیونکہ اسکول جانے والا بچہ سوشل ہو جاتا ہے، وہ مختلف بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ٹیچرز کے ساتھ اپنی جو ہے انٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو جب جیسے بچہ سوشل ہوتا ہے تو پھر بچے کی یہ جو بولنے والی، نہ بولنے والی یا دیر سے بولنے والی جو بھی یہ خامی ہے، کمی ہے، وہ خود بخود دور ہو جاتی ہے، بچہ آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بیسٹ جو سلوشن ہے، اگر بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں پھر بھی سیٹ نہیں ہو پا رہا، تو پھر بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اسے کسی اسپیچ لینگویج پیتھالوجسٹ کے پاس لے جائیں اور وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرے. سب سے بیسٹ طریقہ ہے کسی اسپیچ لینگویج پیتھالوجسٹ سے رابطہ کریں، اپوائنٹمنٹ دیں، بچے کو لے کے جائیں، فزیکلی وہ بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، بچے سے کچھ چیزیں پوچھے گا، اس کی اسپیچ تھراپی کرے گا اور بچہ سیٹ ہو جائے گا. یہ سب سے بیسٹ سولوشن ہے. اگر آپ کے لیے ایسا پاسبل نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کر پا رہے، تو پھر کچھ سٹیپس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ اس طرح کے بچوں کو کافی حد تک انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں، انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ، آپ نے ایسے بچوں کو بولتے ہوئے نہیں روکنا، درمیان میں ان کی بات نہیں کاٹنی. اس چیز کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے. جب تک وہ بچہ سیٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے بچے کو بولنے دینا ہے. وہ جو چاہے بولے، جو مرضی بولے، اس کی بات نہیں کاٹنی، اسے بیچ میں روکنا نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سب سے پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان کو درمیان میں نہیں روکنا، ان کی بات نہیں کاٹنی، انہیں اپنے جملے مکمل کرنے دینے ہیں. وہ جتنا وقت لیتے ہیں لیں، جب تک وہ اپنا جملہ مکمل نہ کریں. آپ نے ان کی بات کاٹ کے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی. ہم میں سے اکثر بچے کیا کہتے، بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جلدی کرو یار، اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنی دیر سے بولتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اتنی دیر میں تو بندہ 10 باتیں کر لیتا ہے. نہیں نہیں، ایسے بچے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی اور ناانصافی ہرگز نہیں کرنی، ورنہ یہ بچہ مزید ڈال ہو جائے گا. تو ایک چیز یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، انہیں روکنا نہیں، انہیں اپنے جملے مکمل کرنے دیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کریں. یعنی کہ اگر بچہ بولتے ہوئے رک گیا، اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، اس طرح کے جو بچے ہیں نا، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن ورڈز نہیں ہوتے ان کے پاس. ورڈز ہوتے ہیں، ادائیگی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس لیے اس طرح کے بچوں پہ تنقید نہیں کرنی ہے، آپ نے انہیں اپریشیٹ کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے ان کے. کچھ اس طرح کے جملے استعمال کریں، یو کین ڈو اٹ، ہری اپ، ایکسیلنٹ، ویل ڈن، او واو، امیزنگ، سپر. ٹھیک ہے، اس طرح کے جملوں کا استعمال کریں کہ شاباش، واہ بھائی واہ، تم تو بہت اچھا بولتے ہو، کیا کمال بولتے ہو، کیا خوبصورت بولتے ہو، تم کتنا پیارا بولتے ہو. اس طرح کے جملے بول کے اس بچے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اس کو بیچ میں روکنا نہیں ہے، اس کی بات کو کاٹنا نہیں ہے. جتنا زیادہ ہو سکے اپریشیٹ کریں، بلا وجہ بھی اپریشیٹ کریں. ان کے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز پہ انہیں اپریشیٹ کریں. صرف بولنے پہ اپریشیٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا میں. ایسے بچوں کو آپ نے ہر حال میں ہر طرح سے اپریشیٹ کرنا ہے. انہوں نے کوئی کام جو ہے نا بگاڑ بھی دیا، اس میں بھی کچھ چیز پازیٹیو نکالنا ہے اور ان کو اپریشیٹ کر دیں. تو اس طرح آپ ان بچوں کی کافی ہیلپ کر سکتے ہیں، انہیں کافی سپورٹ کر سکتے ہیں. وہ بہت جلد جو ہے وہ بولنا، مکمل طریقے سے بولنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد ان بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ایسے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا پیچھے کہ اس طرح کے بچے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، ادائیگی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو جب آپ جان بوجھ کے خود ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے ذہن میں چلنے والی جو تھنکنگ ہے، سوچیں ہیں، انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو کمیونیکیشن بانڈ جو ڈیولپ ہوگا نا آپ لوگوں کے درمیان اور اس بچے کے درمیان، تو یہ اس بچے کو کافی ہیلپ کرے گا، اس بچے کو سپورٹ کرے گا اور اسے آسانی ہوگی. تو بیسیکلی وہ جو رکا ہوا پانی ہے نا، وہ جو آگے باڑ لگی ہوئی ہے، آپ نے اس باڑ کو توڑنا ہے.
آپ نے وہ جو بند لگا ہوا ہے نا آگے، اس بند کو توڑنا ہے. تو یہ بند توڑنے کے مختلف بہانے ہیں. روکیں نہ، بات کو نہ کاٹیں، جملے کو مکمل کرنے دیں، تنقید نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. وہ ود دا پیسج آف ٹائم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. موسٹلی زیادہ تر بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارے بڑے بھی بتاتے ہیں اکثر کہ اکثر بچے ہی دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہاں سم تھنگ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ود دا پیسج آف ٹائم مزید ڈل ہوتے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اسپیچ جو آپ کے پاس اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہے اس کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں، اس سے اپوائنٹمنٹ لیں، اس سے بچے کی ٹریٹمنٹ کروائیں. اس کی آپ اس کا معلوم ہے اس طرح کر سکتے ہیں کہ بچوں کا جو ہیئرنگ سکلز ہے نا اس کو چیک کریں. یہ دیکھیں بچے کو سماعت کا مسئلہ تو نہیں ہے، سنتا ٹھیک طریقے سے ہے، بچے کو سننے کے مسائل تو نہیں ہیں کہ وہ آپ کی بات سن نہیں پاتا، یہ والا مسئلہ تو نہیں ہے. سماعت ٹھیک ہے، ہیئرنگ سکلز ٹھیک ہیں بچے کے. اگر ہیئرنگ سکلز ٹھیک ہیں تو پھر وہ ود دا پیسج آف ٹائم ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ یہ جو سٹیپس میں نے بتائے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے ہیئرنگ سکلز ٹھیک نہیں ہیں، سماعت کا مسئلہ ہے، تو پھر سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی جو سماعت ہے اس کے بارے میں ٹریٹمنٹ کروائیں، ادویات لیں، ڈاکٹر سے ان کانٹیکٹ رہیں. انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. تو گھبرایا نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں، میڈیکلی کچھ مسئلے ہوں تو ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرنا چاہیے، کسی پروفیشنل بندے سے رجوع کرنا چاہیے اور مسائل حل ہو جاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشنز جو ہیں، یہ سٹیپس جو ہیں، یہ کافی آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کے لیے کافی حد تک مددگار ثابت ہوں گے. مزید کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کامنٹ سیکشن میں پٹ کر سکتا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولا کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یا مزید کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے تو آپ اپنے مشوروں سے ضرور نوازا کریں. ہم ان پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں. آپ جانتے ہیں کہ کتنی انفارمیٹیو اور ہیلپنگ ویڈیوز ہوتی ہیں جو سب کے لیے فائدہ مند ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.